الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، ما نقصت صدقۃ من مال، خیرات، صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال کو کسی بھی درجے میں کبھی بھی کم نہیں کرتا۔ مال میں برکت ہی ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی، بلکہ عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ معاف کرنے والے کی عزت ہمیشہ بڑھتی ہی ہے۔ تو پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھائی کہ حق تعالی شانہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں برکت ہی ہوتی ہے، مال میں بڑھوتری ہی ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے، مال میں کمی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھائی کہ جب کوئی شخص قصوروار ہو، جب کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے، تمہارے اوپر زیادتی کرے، تو اس کو معاف کرنے کے وقت دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی زیادتی کے بعد ہم نے انہیں معاف کر دیا تو جنگ ہم ہار گئے، ہماری عزت کا کیا، یوں ہی بدلہ لیے بغیر ہم معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ تو خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا مگر بڑھتا ہے، اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی مگر بڑھتی ہے۔ ان دونوں باتوں پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ جو کچھ عرض کرنا تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ آج کی نشست میں تیسری بات پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ کا کوئی بندہ حق تعالی
शानहू की रज़ा जोई के लिए जब जब भी तवाज़ु इख्तियार करता है, ह्यूमिलिटी इख्तियार करता है, हम्बलनेस इख्तियार करता है, रफ़ाहुल्लाह, अल्लाह ताला जरूर उसे रफ़ात अता फरमाते हैं, जरूर उसे इज्जत अता फरमाते हैं, बुलंदी अता फरमाते हैं। ये एक कायदा है जो हक़ तआला शानुहु ने मुकर्रर किया है कि मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह व मन तकब्बर वज़अहुल्लाह। जो शख्स अल्लाह को राजी करने के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह को राजी करने के लिए छोटा बनता है, अल्लाह को खुश करने के लिए छोटा बनता है, तो अल्लाह ताला उसे बड़ा बनाते हैं, अल्लाह ताला उसे रफ़अत अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमाते हैं। वमन तकब्बरा, और जो शख्स बड़ाई इख्तियार करता है, जो शख्स बड़ा बनता है, जो शख्स किब्र, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होता है, वज़अहुल्लाह, तो हक़ तआला शानुहु जरूर उसे घटाते हैं और जरूर उसे जलील करते हैं। जो मिटाता है अपने आप को, जो तवाज़ु इख्तियार करता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे। अगर तू मर्तबा चाहता है, अगर तू स्टेटस चाहता है, अगर तू ये चाहे कि मैं बड़ा हो जाऊं, तो अपने आप को मिटा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे। जब कोई अपने आप को मिटाता है तो हक़ तआला शानुहु उसे बुलंदी अता फरमाते हैं। एक बीज जो है, बीज, ग्रेन, सीड, जब वो अपने आप को मिटाता है और मिटाकर जमीन में चला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? जमीन फटती है और पौधा निकलता है, और देखते देखते हक़ तआला शानुहु उस पौधे को रफ़अत अता फरमाते हैं। अगर ये बीज और ये सीड जमीन में जाकर अपने आप को न मिटाता और रेशम के कपड़े में लपेट दिया जाता, सिल्क के कपड़े में लपेट दिया जाता और सोने की प्लेट में उसे रख दिया जाता, गोल्ड की प्लेट में रख दिया जाता और बहुत ऊंची जगह पर उसे रख दिया जाता, एहतराम के साथ, इज्जत के साथ, तो कुछ भी ना होता। थोड़े दिनों के बाद वो सड़ जाता, उसमें कीड़े पड़ जाते। मगर ये सीड जब तवाज़ु इख्तियार करता है, अपने आप को मिटाता है, अपने आप को एनिहिलेट करता है, फना करता है और जमीन में चला जाता है, तो जैसे ही ये सीड फना हो जाता है, तो फना होते ही हक़ तआला शानुहु जमीन को फाड़ते हैं और जमीन को फाड़कर उसमें से पौधे को निकालते हैं और आहिस्ता 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 इस पौधे को रफ़अत मिलती है। तो फार्मर जो है जब फार्मिंग करता है तो सीड्स फेंकता है और सीड्स फेंक कर उसे कवर कर देता है। कवर कर लेने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद आप अगर खेत में जाकर के देखो तो वो सीड जो है वो फसल की शक्ल में आपके सामने खड़े होते हैं पूरी। अब जैसे ही ये खड़े हो जाते हैं, ये सीड बाहर निकल करके खड़े हो जाते हैं, तो हक़ तआला शानुहु को ये रफ़अत जो है और ये बड़ा होना पसंद नहीं आता, तो किसान जो है आकर के काट देता है। तो जो अपने आप को मिटाता है उसे रफ़अत मिलती है और जो गर्दन ऊंची करता है उसे हक़ तआला शानुहु घटाते हैं। मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह की रज़ा जोई के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह उसे रफ़अत अता फरमाते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये दाना जब खाक में मिल जाता है तो फिर ये बाहर निकलता है, निकलने के बाद दरख्त के बाद उस पर फूल लगते हैं और उसके ऊपर फल लगते हैं और फूल और फल लगते हैं। अब इस पे परिंदे भी आ रहे हैं, जानवर भी आ रहे हैं, इंसान भी आ रहे हैं, उसके फूल से फायदा उठा रहे हैं, फलों से फायदा उठा रहे हैं,
پتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کے سائے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. کب؟ جب یہ زمین میں جائے. زمین میں نہیں جائے گا تو ہر دل عزیز نہیں ہوگا. تو جو شخص بھی تواضع اختیار کرتا ہے حق تعالی شانہ اسے رفعت عطا فرماتے ہیں, اور جو تکبر اختیار کرتا ہے حق تعالی شانہ اسے گھٹاتے ہیں, اسے گھٹاتے ہیں, اسے نیچا کرتے ہیں, نیچا کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہمبل بنتا ہے, تواضع اختیار کرتا ہے, تو حق تعالی شانہ اسے رفعت عطا فرماتے ہیں. فَهُوَ فِي عَيْنِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ. بس وہ اپنی نظر میں تو بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر دوسروں کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے. اسے خود کو حیرت ہوتی ہے کہ میرے جیسے نکمے اور نالائق شخص کی لوگ اتنی زیادہ عزت کیوں کرتے ہیں. میرے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جو لوگوں کو نظر آ رہی ہے. وہ اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے, اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے, اپنے عیوب کو دیکھتا ہے, کمالات کو نہیں. جو اپنے کمالات کو دیکھتا ہے وہ ہمیشہ اپنی نظر میں بڑا ہوگا, اور جو اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے وہ ہمیشہ اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا. اور جو اپنی نظر میں بڑا وہ اللہ کی اور اللہ کی مخلوق کی نظر میں چھوٹا, اور جو اپنی نظر میں چھوٹا وہ اللہ کی اور اللہ کی مخلوق کی نظر میں بڑا. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا, مغل سلطنت کا آخری بادشاہ, اس نے کہا تھا نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. جب ہمیں اپنی حالت معلوم نہیں تھی کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں, ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں, جب ہم نے اپنی ذات کو اسیس نہیں کیا, سیلف اسیسمنٹ سے نہیں گزرے, تو اس وقت ہمیں ان کے عیوب نظر آتے تھے, ان کے بھی عیوب نظر آتے تھے, ان کے بھی عیوب نظر آتے تھے, ان کے بھی عیوب نظر آتے تھے. دنیا بھر کے عیوب نظر آ رہے تھے, اپنے صرف کمالات نظر آ رہے تھے, اپنی صرف اچھائیاں نظر آ رہی تھی. اور جب کسی کو اپنے کمالات نظر آئے, دوسروں کے عیوب نظر آئے, تو وہ تکبر کا شکار ہو جائے گا, وہ بڑائی میں مبتلا ہو جائے گا کہ میرے جیسا کوئی نہیں. تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. جب ہمیں اپنی حالت کا علم نہیں تھا تو ہم لوگوں کی اچھائیاں اور لوگوں کی برائیاں دیکھتے رہے, اور لوگوں ہی کو اسیس کرتے رہے کہ یہ کتنا اچھا ہے اور یہ کتنا برا ہے. ایک دن خیال آیا کہ اپنی حالت بھی تو دیکھنی چاہیے. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, جب دیکھا اپنی حالت کو تو صبح سے شام برائی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. جب اپنی حالت کو دیکھا تو اپنی زندگی میں برائی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. تو ان میں 5 عیوب نظر آتے تھے, ان میں 10, ان میں 15, ان میں 100, ان میں 150, ان میں 50. ایک دن اپنی حالت کو دیکھا, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, تو پتہ یہ چلا کہ ان سب کے عیوب ایک طرف, ہمارے عیوب دوسری طرف. ان سب سے زیادہ عیوب تو ہماری زندگی میں ہے. تو نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنے عیوب پر نظر پڑی تو پتہ چلا کہ اس دنیا میں کوئی برا نہیں ہے. سب سے برے ہم, سب سے برے ہم. جو حق تعالی شانہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے کمالات کو دیکھتے ہیں, اپنے عیوب کو دیکھتے ہیں. اور جو دوسروں کے کمالات کو دیکھنے کا عادی ہوتا ہے, اپنے عیوب کو دیکھنے کا عادی ہوتا ہے, اس میں تواضع پیدا ہوگی, اس میں ہمبلنس پیدا ہوگا. اور جو اپنے کمالات کو دیکھنے کا عادی ہے اور دوسروں کے عیوب کو دیکھنے کا عادی ہے, تو وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا, اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے تکبر میں مبتلا ہو جائے گا. اور جب کوئی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, اپنے کو اچھا سمجھتا ہے, اپنے کو صاحب کمال سمجھتا ہے, تو وہ عین اسی وقت جب اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے
اللہ کی نظر میں اور اللہ کی مخلوق کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے. اور جب وہ اپنے عیوب کو دیکھتا ہے اور لوگ اسے سلام کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کہاں اس قابل تھا, یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے اور اس نے میرے اوپر کنسیلمنٹ کا ویل ڈال رکھا ہے کہ لوگوں کو میرے عیوب نظر نہیں آتے. یہ حق تعالی شانہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے عزت دے رکھی ہے, ورنہ لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ میں کیسا ہوں تو وہ کبھی مجھے سلام نہ کرتے. سلام تو کیا, وہ مجھے دیکھتے نہیں, ارے دیکھتے تو کیا, مجھے تھوکنے کے قابل بھی نہ سمجھتے. جب یہ انسان کے دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بالکل ذلیل, میں بالکل نکما, میں بالکل نالائق, تو عین اس وقت وہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے نظر میں عزت والا ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے. دیکھو, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے. اگر یہ للہ کو نکال دیں اور صرف من تواضع رہ جائیں کہ جو شخص ہمبل بنتا ہے, جو شخص چھوٹا بنتا ہے, جو شخص ہیوملٹی اختیار کرتا ہے, اللہ کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ لوگ میری تعریف کریں گے کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہو کر کے کیا تواضع, اتنے بڑے تاجر آدمی اور کیا سادگی زندگی میں. تو یہ بدترین قسم کا تکبر ہے. یہ بدترین قسم کا تکبر ہے کہ دل میں تو یہ خیال آ رہا ہے کہ میں علامہ ہوں, میں بہت بڑا شخص ہوں, میں عزت والا ہوں, میں کمیونٹی میں بہت انفلوئنشل ہوں, میں اونچے مرتبے والا ہوں, مگر میں تواضع اختیار کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں تو حقیر ہوں, میں تو لاشئی ہوں, میں بالکل نکما آدمی ہوں, میں بالکل نالائق ہوں. دل میں یہ ہے کہ میں اونچا, مگر میں تواضعاً کہہ رہا ہوں کہ نالائق. یہ بدترین قسم کا تکبر, یہ بدترین قسم کا تکبر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا شخص تواضع کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کے سامنے ہمبلنس اختیار کرنے سے میری. اس لیے فرمایا کہ من تواضع للہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو تواضع ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان دل میں حقیقت میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں, میں بیکار ہوں, میں کسی کام کا نہیں, میں بیکار. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تکبر بشکل تکبر, آئی ایم دا بیسٹ, یہ تکبر بشکل تکبر, تکبر ان دا فارم آف تکبر. اور دوسرا ایک تکبر ہوتا ہے تکبر بشکل تواضع, تکبر ان دا فارم آف تواضع, تکبر ان دا فارم آف تواضع. اور تکبر بشکل تکبر میں تو انسان جو ہے کرسی پر بیٹھتا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ بھائی اس مجمع میں مجھ سے بھی کوئی بڑا آدمی ہے کہ یہاں بیٹھتا, میں ہی تو سب سے بڑا ہوں. اور تکبر بشکل تواضع کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھتا ہے, اسے کہتے ہیں حضرت آپ یہاں تشریف رکھیں, مسٹر پلیز سٹ ہیئر, آپ سر یہاں تشریف لائیے, یہاں بیٹھیے. نہیں نہیں نہیں, میں تو یہیں نیچے ہوں, میں ٹھیک نیچے ہی ہوں. اور دل اندر میں یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ میری جگہ تو وہی تھی, مگر میں نے تواضع اختیار کر کے نیچے کی جگہ لی ہے. یہ تواضع بشکل تکبر, یہ پہلے تکبر سے بھی بڑا ہوا ہے, اس لیے کہ تکبر بھی ہے اور سامنے والوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے. تو من تواضع للہ, اسی لیے ہماری زبان سے جو باتیں نکلتی کہ نہیں نہیں نہیں, میں تو بہت گنہگار ہوں, میں بہت گنہگار, میں تو بس نکما ہوں, میں تو حقیر ہوں, میں تو فقیر ہوں, میں لاشئی ہوں, آئی ایم نتھنگ, آئی ڈونٹ ڈیزرو دس ریسپیکٹ. تو اس وقت دل میں یہی ہوتا ہے کہ آئی ڈو ڈیزرو دس, آئی ڈیزرو دس ریسپیکٹ, اینڈ دے آر ٹریٹنگ می اکارڈنگ ٹو مائی اسٹیٹس. مگر میں اگر یہ کہوں گا تو میرا اسٹیٹس ان کی نظر میں اور بڑھ جائے گا کہ اللہ اکبر, اتنے بڑے اللہ کے ولی, اتنے بڑے عالم, ہماری بستی کے اتنے بڑے آدمی, یہ کاؤنسلر اور یہ ہماری مسجد کے پریزیڈنٹ, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, میں یہی ٹھیک ہوں. دیکھو نا کیسے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھو نا کیسے ایسے ہی مسلیوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں.
یہ کرسی پہ نہیں بیٹھتے. دیکھو کتنے متواضع ہیں. یہ دل میں نیت, یہ بدترین قسم کا تکبر ہے, بدترین قسم کا تکبر. اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو بہت ہی گنہگار ہوں, میں تو بہت نکما ہوں, میں تو حقیر ہوں, تو اس وقت یہ کہیے کہ واقعی آپ نے صحیح کہا. آپ حقیر بھی ہیں اور آپ نکمے بھی ہیں اور آپ نالائق بھی ہیں. ہم تو ویسے ہی آپ مہمان بن کر آئے ہیں اس لیے آپ کا اکرام کر رہے ہیں, ورنہ آپ نے واقعی سچ کہا, آپ یہی ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کا چہرہ دیکھو, اس کا چہرہ پھر دیکھو کہ کتنا غصہ اسے آتا ہے. تو اگر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوتا, اس کی مثال ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے, ڈاکٹر وہ اگر یہ کہے کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, اور آپ اگر اس سے کہے کہ واقعی آپ نے صحیح کہا, آپ ڈاکٹر نہیں ہیں, ہم آپ کو ڈاکٹر مانتے ہی نہیں تھے, یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے کہہ دیا, تو اسے تکلیف ہوگی. کیوں تکلیف ہوگی؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ہے. مگر ایک شخص ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں تو ڈاکٹر نہیں, ڈاکٹر تو یہ ہے, ڈاکٹر تو یہ ہے. اور اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ اچھا آپ ڈاکٹر نہیں تھے تو آپ ڈاکٹر جیسے ویسے لگ بھی نہیں رہے ہیں, تو اسے برا نہیں لگے گا, اس لیے کہ پہلے ہی سے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں سمجھتا. تو ایک شخص اگر ریئلسٹکلی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور آپ اسے کہیں کہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ آپ حقیر ہیں, تو اس کے چہرے پہ تغیر نہیں آنا چاہیے. مگر چہرے پہ تغیر تب آئے گا جب وہ اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. یہ بہت باریک چیز ہے, بہت باریک چیز. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, فروتنی اختیار کرتا ہے, ہمبلنس اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے رفعت عطا فرماتے ہیں. فَهُوَ فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم, وہ اپنی نظر میں تو بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے. ومن تکبر وضعہ اللہ, اور جو شخص تکبر کرتا ہے حق تعالی شانہ اسے گھٹاتے ہیں اور گراتے ہیں. فَهُوَ فِي نَفْسِهِ عَظِيمٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ. اللہ اکبر. وہ اپنی نظر میں بڑا مگر لوگوں کی نظر میں چھوٹا, لوگوں کی نظر میں چھوٹا, لوگوں کی نظر میں حقیر. وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اسے سلام کرتے ہیں, اس کے شر سے بچنے کے لیے سلام بھی کرتے ہیں, خیر خیریت بھی معلوم کرتے ہیں, مگر دل میں اس متکبر سے سب کو نفرت ہو جاتی ہے. یہ حق تعالی شانہ کا قانون, اپنی نظر میں بڑا, دوسروں کی نظر میں چھوٹا. اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حتی لہو اہون, حتی لہو اہون من الکلب والخنزیر, یہاں تک کہ اس کی حیثیت لوگوں کی نظر میں ایسی ہو جاتی ہے کہ خنزیر اور کتے سے بھی زیادہ لوگ اسے ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کتا اور خنزیر بھی ان کی نظر میں اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا وہ متکبر ذلیل ہوتا ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ تواضع والے تھے, سب سے زیادہ تواضع والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے جیسے بنو, مجھے امیٹیٹ کرو, مجھے کاپی کرو. تو اگر وہ سب سے زیادہ متواضع تھے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی سب سے زیادہ متواضع بن جائیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. جو بھی میرے بھائیو بڑا بنتا ہے, بڑا بنتا ہے تو حق تعالی شانہ اسے گھٹاتے ہیں. حدیث قدسی میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من تواضع لی, من تواضع لی رفعتہ ہاکذا, من تواضع لی رفعتہ ہاکذا ومن تکبر وضعتہ ہاکذا. تو راوی جو ہے, راوی نے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ من تواضع لی رفعتہ ہاکذا, کہ جس شخص نے میرے لیے تواضع اختیار کی تو میں اس کو اس طرح اوپر چڑھاتا ہوں. ومن تکبر, اور جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے, وضعتہ ہاکذا, میں اس کو اس طرح نیچے گھٹاتا ہوں. بہت ناپسندیدہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص، من کان فی قلبہ، جس کے دل میں مثقال حبۃ من کبر، مثقال ذرۃ من کبر، ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہو، رائی کے دانے کے برابر کبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ کبر جو ہے، کبر، تکبر، عظمت، بڑا ہونا، یہ حق تعالی شانہ کی خاص صفات میں سے ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالی شانہ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریاء یہ میری چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربستان میں لوگ نیچے ایک چادر باندھتے تھے اور اوپر دوسری چادر اوڑھ لیتے تھے، نیچے لونگی اور اوپر ایک شال، اور یہی ان کا لباس تھا۔ عموماً ازار بھی پہنی جاتی تھی، مگر عموماً نیچے بھی چادر ہوتی تھی، اوپر بھی چادر، اور قیمتی کپڑوں کی بھی چادر ہوتی تھی۔ تو حق تعالی شانہ نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ الکبریاء ردائی، بڑا ہونا، ٹو بی بگ، یہ میری لونگی ہے، یہ میری نیچے کی چادر ہے۔ والعظمت ازاری، اور گریٹنس، یہ الکبریاء ردائی، بڑا ہونا، ٹو بی بگ، یہ میری اوپر کی چادر ہے۔ والعظمت ازاری، اور گریٹنس، عظمت، یہ میری نیچے کی لونگی ہے۔ اب ایک شخص نے لونگی پہنی ہوئی ہو اور اوپر چادر پہنی ہوئی ہو، اور دوسرا شخص آ کر کے اوپر کی چادر کھینچنا شروع کرے کہ یہ تو میں لے کے جا رہا ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کر نیچے کی لونگی کھینچ کر لے جانا شروع کرے، بلکہ چادر اور لونگی کو چھوڑ دیجئے، اگر آپ کی ٹوپی ہی کوئی اٹھا کر کے چلا جاوے تو جھگڑا ہو جائے گا۔ تو الحق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ کبریاء اور عظمت یہ میری اوپر اور نیچے کی چادریں ہیں۔ فمن نازعنی فی واحد منہما، جو شخص ان میں سے کسی ایک میں بھی مجھ سے جھگڑا کرے گا، یعنی خود بڑا بننے کی کوشش کرے گا، خود عظیم بننے کی کوشش کرے گا، عظمت کو لینے کی کوشش کرے گا، کبریا کو لینے کی کوشش کرے گا، ادخلتہ فی النار ولا ابالی، تو میرے ساتھ جھگڑا ہے، میری لونگی کھینچ رہا ہے، میری چادر کھینچ رہا ہے، میں بغیر پرواہ کیے اسے جہنم میں داخل کر دوں گا، بغیر پرواہ کیے اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کبر سے پاک کریں، کبر سے پاک کریں۔ یہ فنائیت جو ہے، فنائیت، ارباب معرفت اور سلوک کے جو ایکسپرٹس ہیں، مشائخ اور بڑے بڑے اولیاء، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ولایت جب کوئی شخص اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے تو اس میں جب قدم رکھتا ہے تو پہلا قدم بھی فنائیت ہے اور آخری قدم بھی اس کا فنائیت ہے۔ فنائیت، یہ پہلا قدم بھی اور آخری قدم بھی، انسان فنا ہو جائے۔ میرے محبوب حضرت حاجی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اپنے آپ کو اتنا فنا کرو، اتنا فنا کرو، اتنا فنا کرو کہ تمہیں یہ احساس بھی باقی نہ رہے کہ میں نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے۔ اتنا فنا کرو، اتنا فنا کرو کہ یہ خیال ہی نہ رہے کہ میں تواضع کر رہا ہوں، میں فنا ہو گیا ہوں۔ اتنا فنا کرو اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی طرف میرے بھائیو توجہ کرو، اس کی طرف توجہ کرو۔ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، یعنی تیری ذات کو اتنا مٹا کہ میں جو کہنے کی عادت ہوتی ہے وہ باقی نہ رہے، تو نہ رہے۔ میرے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں بندہ کہتا ہے کہ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، اپنے دل پر محنت کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو اپنے آپ کو مٹا چکے ہیں، ان کے اوصاف منتقل ہوتے ہیں اس کے اندر، تو تھوڑے دنوں کے بعد ترقی ہوتی ہے، اور پھر میں نے کیا میں تھوڑا تغیر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے میں نے کیا۔ یہ تغیر آ گیا، اللہ کے فضل سے میں نے کیا۔ تو حضرت مسکرا کر فرماتے تھے، کیا اللہ کے فضل سے، مگر پھر بھی میں نے ہی کیا، اللہ کے فضل سے میں نے کیا۔
اور پھر اور ترقی ہوتی ہے، ذکر کرتا ہے، مراقبے کرتا ہے، شیخ کی رہنمائی میں چلتا ہے، شیخ سے برابر رابطہ رکھتا ہے اور شیخ کے سامنے اپنے آپ کو مٹاتا ہے، فنا کرتا ہے، شیخ کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو وہ چیز منتقل ہوتے 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 کمال کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ کرتا ہے، اللہ کرے گا. پھر اسے دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں ان سارے کمالات کے پیچھے حق تعالی شانہ کی قدرت کار فرما نظر آئے گی. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، یہ تو جو ہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. یعنی تیری ذات تو ختم ہو ہی جاوے مگر تیری ذات کا رنگ بھی باقی نہ رہے، تیری ذات کی بو بھی باقی نہ رہے. بھائی اگر آپ کپڑوں کی ایک گٹھڑی کو جلا دو یا آپ پیپروں کی اور گتوں کی ایک گٹھڑی کو جلا دو، لکڑیوں کی ایک گٹھڑی کو جلا دو، آپ اس کارپیٹ کو جلا دو، تو جلنے کے بعد کارپیٹ تو ختم ہو جائے گی مگر اس کی بو رہے گی. تو شاعر کہتا ہے کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، تیری بو بھی نہ رہے، اور ہو میں اتنا کمال پیدا کر. اللہ اکبر. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہو میں اتنا کمال پیدا کر. ہو عربی میں ہو اللہ کے لیے، ہوا اللہ، ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. ہر وقت اللہ نظر آتا ہے، اپنا جو کچھ نظر آتا ہے تو عیب، اپنا جو کچھ نظر آتا ہے عیب، اور جو کمال نظر آتا ہے اللہ. کمال نظر آیا کہ نماز پڑھ لی، یہ تو اللہ نے پڑھوائی، بھائی میرا اس میں کیا کمال ہے؟ جو کچھ اپنا نظر آئے. ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. برائی نظر آتی ہے تو میری، اور کمال نظر آتا ہے تو حق تعالی شانہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور داخل ہو رہے ہیں کتنا بڑا اچیومنٹ، کتنا بڑا اچیومنٹ. پوری دنیا کے عقل مند لوگ جو انصاف کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اچیومنٹ کو دیکھتے ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا کمال، بہت بڑا کمال، بہت بڑا کمال کہ 8 سال پہلے رات کی تاریکی میں جان بچا کر بھاگنا پڑے اور 8 سال کے بعد فاتح بن کر مکہ مکرمہ کو فتح کر لے. بہت بڑا کمال، بہت بڑا کمال. یہ سارے مسلم غیر مسلم سب قبول کرتے ہیں اس بات کو. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کر، تو سب سے پہلے تواضع کو دیکھیں. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے چچا حضرت عباس سے کہ اے عباس، یہ ابو سفیان کو لے کر کے اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. فتح مکہ کی صبح کو اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ جہاں سے سارے لشکر ابھی گزریں گے. اب لشکر گزر رہے ہیں، ایک لشکر گزرا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کو مسلمان ہوئے ہیں پوچھتے ہیں حضرت عباس سے کہ یہ کون ہے، یہ کون سا قبیلہ ہے، یہ اس دستے کا کمانڈر ان چیف کون ہے؟ یہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، پانچواں گزرا. یہ چلتا رہا یہ سلسلہ. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سب سے آخری گروپ میں آئے، سب سے آخری گروپ میں. اور حدیث کا راوی یہ کہتا ہے کہ بالکل اخیر میں سب سے چھوٹا گروپ آیا، سب سے چھوٹا، جس میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور حال یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اونٹنی مبارکہ پر سوار ہیں اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے بیٹے وہ اونٹنی پر آپ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تواضع کا عالم دیکھیے، تواضع کا عالم کہ آپ پیچھے، یعنی یوں سمجھے کہ کار میں بیک سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسامہ ابن زید آگے اونٹ پر. اور جب آپ کی اونٹنی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی ہے اور آپ فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں تو پہلے غلام کا بیٹا داخل ہو رہا ہے، اس کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اکڑ کے ساتھ نہیں بلکہ اتنے زیادہ تواضع میں تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹ پر لگ رہی تھی. اور یہ جو کمال تھا، کمال ہوشیاری، ذہانت، تدبیر، اپنے فورسز کو ارینج کرنا، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ تدبیر سے مقابلہ کرنا،
اور پھر خطوط کو روانہ کرنا اپنے زمانے کے بادشاہوں کی طرف، صلح حدیبیہ میں جھک کر کے ان کے ساتھ صلح کر لینا اور ٹائم بائی کر کے مسلمانوں کو منظم کرنا، یہ ساری ذہانتیں اپنی جگہ پر سبب کے درجے میں حق تعالی شانہ نے سب کچھ عطا فرمایا تھا. مگر جب عیب نظر آتا ہے صاحب کمال کو تو وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ میری گندگی ہے، میری نالائکی ہے، میری برائی ہے. اور جب کمال نظر آتا ہے تو وہ اسے حق تعالی شانہ کی طرف منسوب کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں بالکل فضل و احسان میں اس طرح جھکے ہوئے، اکڑ وکڑ بالکل نہیں، اور آپ فرما رہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ اعلان فرما رہے ہیں تاکہ آس پاس والوں کی نظر بھی اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف نہ آ جائے. لا الہ الا اللہ وحدہ، یکتا معبود وہی عبادت کے لائق ہے. وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی. وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، اسی نے اپنا وعدہ پورا کیا. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اسی نے سارے کولیشن فورسز کو شکست دے دی اور ہمیں فاتح بنا کر کے مکہ مکرمہ میں آج داخل کر دیا. حق تعالی شانہ جب ہمیں کوئی کمال دیتے ہیں تو وہ ہمیں نظر تو آئے گا. تو بہت سے لوگ دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کمال ہے، کمال تو ان کے پاس تقریر کا کمال نہیں، ہمارے پاس تقریر کا کمال ہے. تو ظاہر ہے کہ دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں ان سے بہتر ہوں. ہمارا رنگ سفید ہے، ان کا کالا ہے، تو ہمیں دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہم ان سے بہتر ہیں. حالانکہ سفید اور کالے رنگ میں کوئی سپیریورٹی نہیں ہوتی، مگر لوگوں کے ذہنوں میں. دوسرا یہ کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، میں عالم ہوں، یہ عالم نہیں ہے تو میں اس سے سپیریئر ہوں. میں اس سے قرآن اچھا پڑھ سکتا ہوں، میں بہت اچھا قاری ہوں تو میں اس سے سپیریئر ہوں. میرے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے تو میں اس سے اچھا ہوں. یہ نماز نہیں پڑھتا، میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اچھا ہوں. یہ اچھائی کا خیال تو آئے گا جب اللہ نے آپ کو کمالات دیے ہیں. تو کیسے آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں جو برائیاں ہیں اسے اپنے کھاتے میں ڈالو اور جو اچھائیاں ہیں اسے اللہ کے کھاتے میں ڈال دو. جب اللہ کے کھاتے میں ڈال دی تو پھر یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ میں نے کچھ کیا، میں نے کچھ کیا، میں نے کچھ کیا. اور یہ حقیقت بھی ہے میرے بھائیوں، یہ حقیقت بھی ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو کچھ، وہ حق تعالی شانہ کے لطف و کرم کی وجہ سے. میں اور آپ تو بہت چھوٹے، میں اور آپ تو بہت چھوٹے، ہمارے اوپر بڑے بڑے اولیاء ہیں، اور اولیاء کے اوپر بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور صحابہ کے اوپر بڑے بڑے انبیاء ہیں، اور انبیاء کے اوپر سب سے بڑے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو حق تعالی شانہ کیا فرماتے ہیں وہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں. انسان کے دو کمالات ہیں، دو کمال. اس لیے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دینی نقطۂ نظر سے سوچتا ہے. تو دو کمال سب سے بڑے، ایک علم اور دوسرا عمل. علم اور عمل یہ سب سے بڑے کمالات. پہلے علم آئے گا پھر عمل. حق تعالی شانہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما کر یہ کہتے ہیں کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اللہ اکبر. یہ میرے محبوب پیغمبر، اگر ہم چاہیں تو جو علم ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اسے ایک ہی لمحے میں آپ کے سینے سے نکال کر پھینک دے. نبی کو کہہ رہے ہیں کہ خیال کرنا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. یہ تو علم کی بات کہ یہ علم جو ہے آپ کا، یہ ذاتی نہیں، یہ ہم نے دیا ہے. آپ عالم الناس ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے. مگر اگر ہم چاہیں، وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اسے ہم مٹا دیں، ختم کر دیں، تو کیا رہے گا آپ کے پاس؟ اور علم کے ساتھ عمل. عمل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حق تعالی شانہ؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. یہ میرے محبوب پیغمبر، اگر ہم آپ کو صراط مستقیم پر جمع کے نہ رکھیں تو آپ بھی ان کافروں اور مشرکیوں کی طرف تھوڑے بہت مائل ہو جائیں. یہ ہم نے آپ کو جمع کے رکھا ہے. تو اللہ کے محبوب پیغمبر کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ علم تمہارے پاس اس لیے ہے کہ ہم نے محفوظ رکھا ہے، اور عمل تمہارے پاس اس لیے ہے کہ ہم نے محفوظ رکھا ہے، اگر ہم علم چھین لیں تو تم کچھ نہ رہیں، اگر ہم عمل چھین لیں تو تم کچھ نہ رہیں، تو میرے بھائیو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے
وہ تو اس کے مقابلے میں بہت کم بہت کم بہت کم. حق تعالی شانہ ذرا یوں کھینچ لیں, ذرا یوں لگام کو چھوڑ دیں, ہمیں کنٹرول کرنا چھوڑ دیں تو ادھر ادھر ہو جائیں ہم. اس لیے مٹانا چاہیے اپنے آپ کو, مٹانا چاہیے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے, ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے تو نہ رہے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, جو عالی ظرف ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, بڑے دل والے ہوتے ہیں, جو عزت والے ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں, جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, وہ ہمیشہ چھوٹے بن کر رہتے ہیں. جس ٹہنی کے اوپر پھل نہیں ہوتا وہ ٹہنی اوپر رہتی ہے, جس برانچ کے اوپر فروٹس نہیں ہوتے وہ ٹہنی اوپر, اور جس کے اوپر فروٹس ہوتے ہیں وہ جھک کر رہتی ہے. تو جس ٹہنی پر پھل وہ نیچے, جو کمالات والے ہوتے ہیں وہ جھک کر رہتے ہیں. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں. عالی ظرف تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ جھک کر لوگوں کو کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور حق تعالی شانہ نے انہیں جو دنیاوی روحانی مادی کمالات عطا کیے ہیں وہ بانٹتے ہیں. جیسے وہ جھک کر کے وہ جو ہے جھکتی ہے وہ ٹہنی, اور جھک کر کے لوگوں کو پھل دیتی ہے, اور پتھر کھا کر کے بھی لوگوں پر پھل گراتی ہے. لوگ اس پر پتھر مارتے ہیں تو نیچے پھل گرتے ہیں, پتھر کھا کر کے بھی پھل گراتی ہے. تو اسی طرح جو اونچے لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو اخلاق والے ہوتے ہیں, جو عالی ظرف ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, اور جھک کے رہ کر کے بھی فائدہ پہنچاتے ہیں, فیض پہنچاتے ہیں. یہ جو سراہی ہوتی ہے, سراہی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ, جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں تو مدینہ منورہ سے اور جدہ سے جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو ایک جگہ پر کچھ کاغذی کاروائیوں کے لیے بس رکتی ہے, تو وہاں کچھ یمنی لوگ جو ہیں وہ سراہی لے کر کے آتے ہیں, اور سراہی میں سے پانی ڈال کر دیتے ہیں. تو وہ جو ہے سراہی ایک مٹکا ہوتا ہے پچر, تو نیچے سے چوڑا ہوتا ہے اور اوپر سے جو ہے اس طرح پتلا ہوتا ہے. تو اب سراہی میں پانی ہوتا ہے, اس پانی سے سراہی اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو گردن اونچی کر کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اسے فیض پہنچانا ہو تو جھکنا پڑے گا. جب وہ جھکے گی تو گلاس میں, جسے پیمانہ بھی کہتے ہیں اردو میں, پیمانے میں پانی آئے گا, اور پیمانہ جب بھرے گا تو لوگ فیضیاب ہوں گے. تو شاعر کہتا ہے کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, سراہی سر نگوں ہو کر, سراہی سر نگوں ہو کر, سراہی سر کو جھکا کر, سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. یہ سراہی جو ہے وہ جھک کر پیمانہ بھرتی ہے, اور اس سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے. حق تعالی شانہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ حق تعالی شانہ کی خاص رحمت ہے آپ پر, کہ اس رحمت کے اثر کی وجہ سے آپ بھی رحمت للعالمین ہو گئے ہیں, اور آپ ان کے ساتھ تواضع سے اور نرمی سے پیش آتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ تندخو ہوتے, سخت ہوتے, متکبر ہوتے, غرور سے پیش آنے والے ہوتے, سخت دل ہوتے, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ کب سے آپ کے آگے پیچھے سے چلے گئے ہوتے. یہ آپ کی محبت ہے, آپ کی تواضع ہے, آپ کی شفقت ہے, آپ کی رحم دلی ہے, آپ کی مہربانی ہے, آپ کا کمپاشن ہے, کہ اس کی وجہ سے دائیں بائیں آپ کے چلتے پھرتے ہیں اور آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ تواضع اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور تکبر اللہ کو پسند نہیں, اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. وہ متکبر ہے, وہ پسند نہیں اس کو. متکبر ہو جائے اسے پسند نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں دیکھیے بہت زیادہ تواضع. حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں چل رہے ہوتے تھے, اور مدینہ منورہ کی باندیوں میں سے کوئی باندی آپ کو روک لیتی تھی کہ تم سے بات کرنی ہے. کوئی عورت روک لیتی تھی کہ تم سے بات کرنی ہے, راستے میں تو رک جاتے تھے, اور پھر وہ یہ کہتی تھی کہ ذرا سائیڈ پہ تشریف لائیے, اس لیے کہ پرائیویٹ بات ہے. تو آپ سائیڈ پر کھڑے ہو جاتے تھے, اور سائیڈ پر کھڑے ہو کر کے اس کی بات سنتے رہتے تھے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں
کہ ہم لوگ نماز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صاحب نے روک لیا اور کہا کہ آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں رک گئے اور آپ اس کی بات سننے میں لگ گئے تو اتنی دیر تک سنتے رہے کہ جو مصلی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کو نیند آنے لگی, اونگ آنے لگی, مگر آپ اس کی بات کو صبر کے ساتھ سنتے رہے. تواضع, اعلیٰ درجے کی تواضع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متى, مجھے تم یونس سے بڑا مت بتلاؤ, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں. لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى, جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے اپنے پیغمبروں کو بہت بڑھایا چڑھایا. نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے, اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے. لا تطرونی, تم مجھے اس طرح مت بڑھاؤ, کما اطرت الیہود والنصارى, جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے اپنے پیغمبروں کو بڑھایا. انما انا عبد اللہ ورسولہ, میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, اور کس وقت داخل ہو رہے ہیں؟ فاتح بن کر, جبکہ یوں سمجھو کہ پورے عرب میں آپ کا سکہ جم چکا ہے. اور مکہ مکرمہ کو فتح کر لینا میرے بھائیو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی مبارکہ پر مکے کی گلی میں یوں گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی نکل آیا. آپ اس راستے سے جا رہے تھے, ادھر سے آ گیا, اور جیسے ہی آمنے سامنے ہو گیا تو وہ کانپنے لگا کہ یہ تو وہی بادشاہ ہے جو ابھی ہمارے مکے میں داخل ہوئے ہیں اور مکے کو فتح کر لیا ہے. کانپنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ہوین علیک, ارے بھائی فکر مت کر, فکر میں ذرا ٹھنڈا ہو جا, سکون اختیار کر لے. میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں. انما انا ابن امرات کانت تاکل القدید, میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی. میں غریب گھر کا بچہ ہوں, گھبرا مت, میں تو چھوٹا آدمی ہوں. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور باہر سے کوئی اجنبی آدمی آتا تھا تو اس طرح ایکوالٹی کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ صحابی کون ہے اور اللہ کے رسول کون ہے. تو آ کر کے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ایکم محمد, تم میں سے محمد کون ہے؟ تو صحابہ فرماتے تھے کہ ھذا الابیض المتقی, یہ جو یہاں گورے چٹے خوبصورت ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے محمد. یعنی آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ایکم محمد, یہ نہیں کہ گدا ہے اور تکیے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی سارے یوں گردن جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آتے ہی پتہ چل جائے کہ حضرت کون ہے. نہیں, پوچھنا پڑتا تھا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نئے لوگ آتے ہیں, انہیں ذرا دشواریاں پیش آتی ہیں آپ کو تلاش کرنے میں, آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے لیے ذرا اونچی جگہ بنائیں تاکہ جب ہم مجلس میں آئیں تو آپ اس اونچی جگہ پر بیٹھا کریں تاکہ آنے والوں کو دقت اور تکلیف نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر پھر عمل کیا, اور اسی وجہ سے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے زمانے کے مشائخ اور علماء اور جنہیں درس دینے کی ضرورت پڑتی ہے وہ اونچی جگہ پر بیٹھتے ہیں تاکہ آنے والوں کو دقت نہ ہو. ایسی سادگی. اور میرے بھائیو یہ جو سادگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, وہ سادگی منتقل ہوئی اس صحابہ میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اور مدینہ منورہ کے اطراف کے دیہاتوں میں خبر پہنچی کہ خلیفۃ المسلمین کا انتقال ہو گیا ہے تو کچھ بیوہ عورتیں بہت رونے لگی. تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا خلیفۃ المسلمین سے کیا تعلق کہ تم اتنی زیادہ رو رہی ہے, غم تو ہم سب کو ہوا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ اصل میں خلیفۃ المسلمین رات کی اندھیریوں میں ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہماری بکریوں کا دودھ دہا کرتے تھے. خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق, ہمارے گھر میں شوہر نہیں, ہمارا گھریلو کام کاج کون کرے, تو رات کو آتے تھے اندھیریوں میں. بھائی رات کو آنے کی کیوں ضرورت, رات کو آنے کی کیا ضرورت؟ رات کو اس لیے آتے تھے کہ تواضع بھی اعلیٰ درجے کی اور اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور یہ منتقل ہوتی رہی ہے تواضع. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے آدمی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی, چھوٹی عمر پائی مگر اللہ نے بہت کام لیا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بیٹھے ہوئے ہیں, مہمان آیا ہوا ہے.
اور جو چراغ جو ہے وہ گل ہونے لگا. چراغ میں جب تیل فیول کم ہوتا ہے, تیل کم ہونے لگتا ہے تو وہ جھپکتی ہے اس کی فلیمز. تو کچھ لکھ رہے تھے تو یوں کر کے اس کی طرف دیکھا تو مہمان آیا ہوا تھا, اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس میں تیل بھر کر کے لے آؤں. تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی صرف خلیفۃ المسلمین نہیں تھے, خادم حدیث تھے, خادم علم تھے اور مجدد تھے اپنے زمانے کے. بہت بڑے بزرگ بھی, بہت بڑے بزرگ مجدد. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری غیرت اور مروت کے خلاف ہے کہ میں کسی مہمان سے ایسا کام کراؤں, اچھا نہیں لگتا. تو کہا کہ پھر مجھے اجازت دو میں غلام کو جگا دوں. تو کہا کہ بیچارہ ابھی ابھی سویا ہے, اس کی نیند میں خلل واقع ہوگا. اٹھے, خود چراغ لے کر گئے اور اس میں تیل ڈالا. یہ چراغ میں تیل ڈالنا گندا کام ہے, ہاتھ بھی دھونے پڑتے ہیں بعد میں. تیل ڈالا اور تیل ڈال کر کے وہ چراغ کو درست کر کے لے آئے. تو اس مہمان نے کہا کہ آپ نے چراغ خود درست کر لیا. تو مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اس میں کیا ہو گیا, میں چراغ درست کرنے سے پہلے بھی عبد العزیز کا بیٹا عمر تھا اور چراغ درست کرنے کے بعد بھی عبد العزیز کا بیٹا عمر ہی رہا, کوئی فرق نہیں آیا میرے اندر. یہ تواضع میرے بھائیوں منتقل ہوتی رہی یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں کا دور آیا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ اپنے طلباء کو سبق پڑھا رہے ہیں اور مسجد کے کھلے صحن میں, انڈیا, پاکستان, مڈل ایسٹ وغیرہ میں مسجد کا ایک حصہ اور باہر وہ کھلا حصہ ہوتا ہے. تو مسجد کے صحن میں سبق پڑھا رہے تھے, بادل آئے اور برسنے لگے. تو جیسے ہی بادل برسنے لگے تو جو طالب علم تھے انہوں نے تو اپنی کتابوں کی فکر کی, اپنی نوٹ بکس کی فکر کی اور جلدی جلدی ان سب چیزوں کو اٹھا کر کے مسجد میں بھاگ گئے. اور مسجد میں بھاگ جانے کے بعد ظاہر ہے کہ انہیں اپنی چپلوں کی اور جوتیوں کی بھی فکر تھی کہ اس کے اوپر اگر موسلادھار بارش برسے گی تو چپل خراب ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنی کتابیں ٹپائی, ڈیسک وغیرہ رکھا اور رکھ کر کے یوں سب متوجہ ہوئے کہ ہم اپنی چپل کو لے لیں. تو پیچھے دیکھا کہ ان کے استاد, اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ حضرت قطب ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے اپنی چادر کو بچھایا ہوا ہے اور اپنے سب شاگردوں کی جوتیوں کو اس میں رکھ کر اٹھا کر لا رہے ہیں. یہ تواضع میرے بھائیوں ہمارے اکابر, ہمارے بزرگوں میں منتقل ہوئی. اسی وجہ سے حق تعالی شانہ نے انہیں رفعت عطا فرمائی. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو شخص اللہ کے لیے رفعت, تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعت عطا فرماتے, اور جو بڑائی اختیار کرتا ہے اللہ اسے گراتے ہیں. اللہ اسے گراتے ہیں میرے بھائیو, یاد رکھو, اللہ اسے گراتے ہیں اور گراتے ہیں بہت بری طرح سے گراتے ہیں, بری طرح سے گراتے ہیں. بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا, بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا, اتنا نیک تھا, اتنا برگزیدہ تھا کہ گرمی کے موسم میں وہ جہاں کہیں جاتا تھا تو حق تعالی شانہ نے ایک بادل اس کے اوپر مسخر کر رکھا تھا. جہاں کہیں جاتا تھا وہ بادل اس کے ساتھ رہتا تھا. اتنا نیک, اس کی قبولیت عند اللہ سب کے سامنے ظاہر و باہر تھی کہ اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہے یہ. ایک دن وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اوپر وہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا. وہ تو جہاں چاہے بیٹھ جاتا تھا, بادل سایہ کرتا تھا. بنو اسرائیل کا جو بدترین شخص تھا, جسے بنو اسرائیل کا سب سے بڑا بدکار کہا جاتا تھا, کہ ایسا شخص تھا جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا, تو سب سے بدترین شخص وہاں سے گزر رہا تھا. تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو بہت برا آدمی ہوں, بہت بدکار آدمی ہوں, یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ کا ولی ہے, مجھے اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے, شاید اس کی صحبت کی برکت سے حق تعالی شانہ میرا بیڑا پار فرما دے. دیکھو اس کے دل میں کیا آئی, تواضع. اس کو اپنے عیوب نظر آئی, برائیاں نظر آئی کہ میں ذرا اس کے پاس بیٹھ جاؤں, یہ بہت اچھا آدمی ہے, میں برا آدمی. تواضع کس کو کہتے ہیں کہ میں چھوٹا اور یہ بڑا, یہ تواضع. اور تکبر میں بڑا اور یہ چھوٹا, میں اچھا اور یہ برا, میں برا اور یہ اچھا, یہ تو ہے تواضع. میں اچھا اور یہ برا, یہ ہے تکبر. تو اس نے سوچا کہ میں تو برا ہوں, یہ اچھا ہے, چلو اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اب جیسے ہی وہ جا کر کے بیٹھا تو وہ بنو اسرائیل کا جو عابد تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اتنا نیک, میں اتنا پاکیزہ, اور میرے پڑوس میں اتنا بدتر شخص آ کر کے بیٹھ گیا, اتنا بدتر شخص آ کر کے بیٹھ گیا. یعنی میں اچھا اور یہ برا.
اس کی ساری برائیاں ایک طرف مگر اس کے دل میں تواضع، اس کی ساری اچھائیاں ایک طرف مگر دل میں تکبر. اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ جو تواضع اختیار کرتا ہے اسے اللہ بڑھاتے ہیں، اور جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اسے گراتے ہیں. یہ غصے میں اٹھا، نفرت کے ساتھ اٹھا، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اٹھا اور وہاں سے جانے لگا. 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 5 قدم چل گیا، اسے احساس ہوا کہ میرے اوپر بادل کا سایہ تو ہے نہیں. پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو بادل وہیں رکا ہوا تھا. بادل اس نالائق پر رکا ہوا تھا اور یہ لائق یوں ہی آگے چلا گیا، سیدھا چلا گیا اپنے زمانے کے نبی کے پاس اور کہا کہ آج تو عجیب بات ہوئی. میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس آ کر کے وہ بدبخت بیٹھا اور میں وہاں سے اس کے گناہوں کی نفرت کی وجہ سے اٹھا اور وہاں سے میں نکلا، بادل اس کے ساتھ رہ گیا اور مجھ سے الگ ہو گیا. تو نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے انتظار ہی میں تھا، اس لیے کہ جبریل امین تم دونوں کے لیے ایک پیغام لے کر کے آئے تھے. اور حق تعالی شانہ کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ تم اس گنہگار کو کہہ دو کہ تم نئی زندگی آج سے شروع کرو، اس لیے کہ تمہاری پچھلی ساری برائیاں معاف ہو چکی ہے. اور عابد کو کہہ دو کہ تم بھی آج سے نئی زندگی شروع کرو، اس لیے کہ تمہاری پچھلی ساری نیکیاں برباد ہو چکی ہے. تم دونوں برابر ہو گئے. آج اس کی ساری برائیاں مٹ گئی اس کی تواضع کی وجہ سے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اور اس کے تکبر کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو مٹا دیا. دونوں برابر. استانفا، آج سے نئی زندگی شروع کرو. تو میرے بھائیو، حدیث کا مضمون یہ ہے کہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو شخص بھی اللہ کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، حق تعالی شانہ اسے رفعت عطا فرماتے ہیں. اب تواضع کیسے لائی جائے؟ اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1، تواضع لانے کے لیے تواضع والوں کے پاس بیٹھو. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سگریٹ کی عادت پڑتی ہے. چوری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو چوری کی عادت پڑتی ہے. ڈرگ پینے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ڈرگ کی عادت پڑتی ہے. فلم دیکھنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو فلم کی عادت پڑتی ہے. تو تواضع والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو تواضع کی عادت آئے گی. جیسی صحبت ویسا اثر. صحبت صالح ترا صالح کنت. ایسے اہل اللہ کے پاس بیٹھو جنہوں نے اپنی اصلاح کرائی ہے اور جن کے دلوں میں تواضع آ گئی ہے. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، متواضع لوگوں کے ساتھ بیٹھو. تواضع نمبر 1. نمبر 2، ذکر کا اہتمام کرو. مشائخ سے رابطہ جوڑو اور رابطہ جوڑ کر مشائخ جو بھی ذکر بتائیں اسے برابر اہتمام سے کرو. اس لیے کہ دل میں جب ذکر رچ بس جاتا ہے تو جس دل میں ذکر کا نور آ جاتا ہے وہاں سے ساری برائیاں بھاگ جاتی ہیں. اللہ کو اتارو دل میں، اللہ کی محبت کو اتارو، اللہ کی یاد کو اتارو. وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل نہیں جس میں تو نہیں. اس لیے کہ جب تک اللہ دل میں نہیں ہوتا، دل میں حسد ہوگا، دل میں کینہ ہوگا، دل میں بغض ہوگا، دل میں کبر ہوگا، دل میں عجب ہوگا، دل میں مال کی محبت ہوگی، دل میں جاہ کی محبت ہوگی، دل میں شہوت پرستی ہوگی، دل میں بخل، ہر چیز ہوگی. اور جہاں اللہ آ گیا تو اللہ کے آتے ہی سب ٹھیک. اللہ کے آتے ہی سب ٹھیک. میرا افریقہ کے ایک ملک میں جانا ہوا. میں نے کہا بھائی روڈ بہت اچھا ہے اس سفر میں. تو کہنے لگے کہ ہاں فلاں ملک کا بادشاہ ہمارے ملک میں ابھی آ کر گیا ہے تو اس کے آنے سے پہلے حکومت نے روڈ ٹھیک کر دیا. جہاں بادشاہ آئے گا وہاں گندگی نہیں رہے گی، وہاں نقص نہیں رہے گا، الٹا سیدھا کوئی کام نہیں ہوگا. تو ہمارے بزرگوں نے آسان طریقہ یہ بتلایا کہ بھائی تکبر کو نکالنے کی فکر کرو گے تو 50 سال تو تمہارے اسی میں نکل جائیں گے. اب تکبر سے فارغ ہوئے تو اب بغض کو نکالو، بغض کو نکالو، اب کینے کو نکالو، کینے کو نکالو، بخل کو نکالو. تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے تو یہ ساری بیماریوں سے نجات ملنا تو مشکل ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ کو بلا لو. جب بادشاہ آئے گا تو روڈ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. بادشاہ اترنے سے پہلے سب کچھ ٹھیک ٹھاک، صاف ستھرا سب کچھ. بادشاہ کو بلاؤ. اور بادشاہ کو بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ خوب اللہ اللہ کرو، خوب اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو. بادشاہ جیسے ہی دل میں آ جائے گا. اور میرے بھائیوں، وہ بادشاہ تو ایسا ہے
کہ دل کے محل کو کنٹرول وہی کرتا ہے. تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے بندے نے مجھے بلانے کی بہت محنت کی ہے اور میرے بندے کی دعوت کو اور انویٹیشن کو اب میں قبول کر کے اس کے دل میں جا رہا ہوں, تو وہ آنے سے پہلے اپنی مرضی کے مطابق محل کو خود بخود ٹھیک کر دے گا, خود بخود ٹھیک کر دے گا. ذکر خوب کرو. ذکر میں بہت ہوتا ہے. ایک تو صحبت, نیکوں کی صحبت, بزرگوں کی صحبت, اپنے شیخ کی صحبت, اور ساتھ میں ذکر کا اہتمام. پورا اہتمام کرو, معمولات کے پرچے پر پورا عمل کرو, بہت دھیان کے ساتھ کرو. 2 باتیں. تیسری بات, اپنے عیوب کو دیکھو. نماز پر اگر غرور آ رہا ہے تو دیکھو کہ میں 5 وقت کی نماز بالکل امام صاحب کے پیچھے تو پڑھتا ہوں, مگر اللہ اکبر کہنے کے بعد تو چائنا چلا جاتا ہوں. تو صفحے اول کو تو دیکھتے ہیں, تکبیر اولا کو بھی دیکھتے ہیں, مگر چائنا اور جاپان اور امریکہ کا سفر ہوتا رہتا ہے, 4 رکعت میں اس کو نہیں دیکھتے, اس سے کبر آ جاتا ہے. عیوب کو دیکھو, برائیوں کو دیکھو. اچھا بھائی, نماز شروع سے آخر تک بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, تو پھر دیکھو کہ میں غیبت کرتا ہوں, میں میوزک سنتا ہوں, میں بد نظری میں مبتلا ہوں. نماز پر ناز کر رہا ہے, بد نظری میں مبتلا, ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور بڑائی. عیوب کو دیکھو. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات اپنی ابتدا کو دیکھو اور اپنی انتہا کو دیکھو. اپنی ابتدا کو دیکھو. اولو کا نطفۃ قذرہ. تیری ابتدا بھی کیسے ہوئی تھی؟ تیری ابتدا کس طرح ہوئی تھی؟ تیری ابتدا یہ تھی کہ تو نطفہ تھا گندا, اتنا گندا, اتنا گندا, اتنا گندا کہ تیری ماں اور تیرے باپ کے جسم یا کپڑے پر لگ جاتا تھا تو انہیں اسے صاف کیے بغیر چین نہیں پڑتا تھا. فلتھی لگتا تھا ان کو کہ یہ گندگی لگ گئی ہے. سوچو, یہ ہے میری ابتدا. قتل الانسان ما اکفرہ. اللہ اکبر. قتل الانسان. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان برباد ہو جائے, انسان ہلاک ہو جائے. ما اکفرہ, کتنا ناشکرا, کتنا ناشکرا. من ای شیء خلق. اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ, نطفے سے پیدا کیا. من نطفۃ خلقہ فقدرہ. ایک اندازے سے پیدا کیا, نطفے سے. ارے بھائی, نطفے سے پیدا کیا اور نکلا کہاں سے؟ شرمگاہ سے. شرمگاہ سے نکلا, شرمگاہ سے گیا, اور پھر پورا بن کر کے شرمگاہ سے نکلا. اس جگہ سے نکلا جہاں سے پیشاب نکلتا ہے, اس جگہ سے نکلا جہاں سے مزی نکلتی ہے, اس جگہ سے نکلا جہاں سے منی نکلتی ہے, اس جگہ سے نکلا جہاں سے حیض کا خون نکلتا ہے, اس جگہ سے نکلا جہاں سے نفاس کا خون نکلتا ہے. اتنی گندی جگہ سے نکلا. پہلے نطفہ تھا کتنا گندا, اور نکلا کہاں سے, اور پھر گیا کہاں سے, اور پھر نکلا کہاں سے. اتنی گندی چیز اور اتنی گندی جگہ سے نکلا کہ تجھے بوسا دیا جائے اور تجھے گلے لگا لیا جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تیرا رب کا کمال ہوا کہ اس نے تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل میں تیری محبت ڈال دی کہ اسی گندی چیز کو وہ بوسا بھی دیتے ہیں اور گلے بھی لگاتے ہیں. ثم السبیل یسرہ. کہاں سے نکلا ہے تو؟ ابتدا اتنی گندی اور انتہا ثم اماتہ موت. موت آتے ہی انسان دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ایک کمرے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. عزیز, اقارب, محب, عاشق, محبوب, کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں. اماتہ فاخبر. پھر قبر میں جائے گا, قبر میں آنکھیں بہ پڑے گی, اور پھر چہرے کو کیڑے کھانا شروع کریں گے, چہرہ سکیلیٹن کا ہو جائے گا. اتنی تیری شکل بری ہو جائے گی کہ اس روئے زمین پر ایک شخص بھی تجھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تیرا سینہ پھٹے گا, تیرا پیٹ پھٹے گا, پیپ, خون. ثم اماتہ فاخبر. ابتدا تیری ایسی, انتہا تیری ایسی. اولوں کا نطفۃ قذرہ وآخروں کا میتۃ جیفہ وبینہما تحمل القذرہ. اور بھائی, ابتدا اتنی بری, انتہا اتنی بری, اور بیچ میں بھی کوئی اچھی حالت نہیں ہے. یہ حق تعالی شانہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ڈھانک رکھا ہے, اس نے ڈھانک رکھا ہے. تیرا دل کتنا گندا, کتنا گندا تیرا دل کہ شادی شدہ ہے اس کے باوجود محبت میں پڑا ہوا ہے. اللہ نے تجھے ڈھانک رکھا ہے, ورنہ رات کی اندھیریوں میں پردوں کو بند کر کے, دروازوں کو لاک کر کے کن کن برائیوں میں مبتلا ہے تو, اور پھر تو تکبر کر رہا ہے. پھر تیری زبان سے تکبر کے جملے, بڑائی کے جملے, عظمت کے جملے, میں ایسا, میں ویسا.
صرف اس وجہ سے کہ ان کو پتا نہیں، حق تعالی شانہ سب کچھ جانتا ہے، اور تو بھی سب کچھ جانتا ہے. تو زنا میں مبتلا، شراب میں مبتلا، فلم میں مبتلا، پتا نہیں کیا کیا تو کرتا ہے، اور پھر شیخی بگاڑتا ہے، اور پھر تو بڑائی کو جتاتا ہے. اور یہ تو روحانی اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے پیٹ میں ہمیشہ ناپاکی رہتی ہے، گندگی رہتی ہے، پاخانہ رہتا ہے. اگر پیٹ میں جس جگہ پر پاخانہ رہتا ہے وہاں سے ایک چھوٹا سا سوراخ اگر بنا دیا جائے، چھوٹا سا سوراخ، تو دنیا میں کوئی بھی تیرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو. پیشاب پاخانے کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ تیری گندگی کسی کو محسوس نہیں ہوتی. ارے یہ پاخانہ پیشاب کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے. جب کبھی مجبوری کے درجے میں الٹی ہو جاتی ہے تو تیرے دوست سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تیرے گھر والے سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. محبت کرنے والی بیوی بھی کراہیت کے ساتھ صفائی کرتی ہے. اگر تیرا سر پھٹ جاوے، بھیجا نکل آوے، اگر تجھے زخم ہو جاوے اور خون اور پیپ نکلنا شروع ہو جاوے، کوئی تیرے پاس نہیں رہے گا. تیری ابتدا بھی فل تھی، تیری انتہا بھی فل تھی، تیری اس وقت بھی کی حالت بھی فل تھی. پھر کس بات پہ تکبر کر رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ چند علاج ہے. نمبر 1، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو. خاص طور پہ اپنے شیخ کی صحبت کو خوب اختیار کرو. نمبر 2، ذکر کا خوب اہتمام. دل کو ذاکر بناؤ. ذکر میں ایسا لگو اپنے شیخ کی سرپرستی میں کہ دل جو ہے وہ ذاکر بن جائے. دل میں اللہ اتر گیا، سب کچھ نکل جائے گا. نمبر 3، اپنے عیوب کو سوچو، اپنی برائیوں کو سوچو. نمبر 4، اپنی ابتدا کو سوچو، اپنی انتہا کو سوچو، اور اس وقت کو سوچو. اور نمبر 5، حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرو کہ اے اللہ، تکبر سے نجات عطا فرما، تواضع نصیب فرما. تکبر سے نجات عطا فرما، تواضع نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو یاد کر لو. اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا بنا دے، وکبیرا فی اعین الناس، اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے. عاجزی کرو، سجدے میں گر جاؤ. اے اللہ، یہ تو ایسی چیز ہے کہ میرے جیسے نکمے آدمی کے لیے اس کا علاج بہت مشکل. آپ مدد فرمائیے، آپ مدد فرمائیے، آپ شفا عطا فرمائیے. یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کینسر سے تو کینسر میں مبتلا ہونے والا شخص جتنی آہوزاری کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کبر میں مبتلا شخص کو آہوزاری کرنی چاہیے. خوب دعا کی جائے، خوب مانگا جائے حق تعالی شانہ سے، اور حق تعالی شانہ سے مانگا جائے، رو دھو کر مانگا جائے. جب میرے بھائیوں اس بیماری سے نجات نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ حق تعالی شانہ کا ولی ہو جاتا ہے. مشائخ فرماتے ہیں، ارباب معرفت فرماتے ہیں کہ باطن کی جتنی بیماریاں ہیں ان میں سے سب سے اخیر میں نکلنے والی کبر ہوتی ہے. یہ تکبر سب سے اخیر میں نکلتا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمبلنس اختیار نہیں کرتا، تواضع اختیار نہیں کرتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور رفع عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.